اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہی در عبادت میں نہیں کا صیغہ یہ موجب بطلان ہے. اگر عبادت سے ہی ہو تو پھر وہ باطل ہونے کی دلیل ہوتی ہے، از غیر اور اگر عبادت در نہیں ہے کسی چیز کی، یعنی منع ہے کوئی چیز اور وہ عبادت کے باہر کی چیز ہے، تبریر در آب میکنه. مثلا جیسے کوئی انسان جب وضو کر رہا ہے اور پانی کھول کے وضو کر رہا ہے تو جتنی دیر وہ وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی جو پانی گر رہا ہے وہ غیر استعمال ہے، اس سے منع کیا ہے، لیکن اس سے خود وضو پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی خدا نخواستہ نماز کی حالت میں نامحرم کو دیکھے تو وہ غلط کام کیا، حرام کام کیا، لیکن اس سے نماز نہیں باطل ہوگی. اسی طرح جب پانی کھولا تو جو وضو کرنے کے لیے پانی استعمال کیا وہ مباح تھا، وہ تو مباح ہے. ہاں غصبی پانی سے وضو کر رہا تھا ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر مباح پانی سے وضو کر رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں غصبی پانی سے کر رہا ہوتا تو خود وضو باطل ہوتا، کیونکہ منع ہے غصبی کا استعمال کرنا وضو کے لیے. چرا اونجا آخه این وضوع تصرفه مثل نمازی دیکھیے که مکان غصبی خونده جب خود عمل سے نہیں ہو خلاصه ببینید هر منع وقت کیا جائے تو پھر به خود عمل عبادت اگر ہے اور این عمل اسی عمل کو منع کیا عبادیه جا رہا ہے تو و باطل ہو جائے. نهی عن نباشه میشه لیکن باطل. اگر اما اگه نهی به چیزی ایک خود حرام کام کو و در انجام دے وقت عبادت کے عبادت انجام وقت بشه، میں، لیکن آدمی اس که کا روزه عبادت سے گرفته تعلق نہ، عبادت کے در خارج وقت ہو روزه تو اس سے نگاه نماز باطل یا نامحرم به عبادت باطل روزش نہیں ہوگی. بکنه جیسے نه، نهی از این روزه نشده. مثلا اگر صاحب روزے کی حالت سمت میں صوم کسی گناہ کو انجام دینا جس کا نهی از تعلق خود مبتلات روزہ سے نہ ہو خلاصه هر تو اس وقت نے نهی به خود عبادت حرام خورد کیا ہے لیکن روزہ باطل از نہیں به ہے. خود معامله خورد، این عبادت این معامله باطله. در وقتی که داره اسی بیعت طرح را خرید و میکنه فروخت میں مثلا اگر وہ کار ایک ایسا حرام کام داره کر رہا ہے جو انجام حرام میده، ہے لیکن خود بیعت خرید و انجام فروخت اس کا میده. کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت صحیح ہے. بله بله هیچی اما اشکال نداره. به نتیجه اهل دیکھیے ایک خبره تو اگر وہ فن خبره کا ماہر ہو، باشه دو چیز، یکی اهل خبره باشه، دوسرا این که راستی دکتر سچا ہو، نباشه، یکی تو فقه اس کا باشه. قول حجت ہے. آره است، قولش معتبره. اگه بعد کشف خلاف شد اشکال نداره. مثلا گذشته از اینکه معلوم وہ نیست ڈاکٹر اگر کہے بیماریه کہ یہ کام نہ کرو، بعد میں معلوم ہو کہ غلطی کی تھی اس نے، تب بھی اس کا عمل صحیح ہے. وقتی که ها باشه ببین در غیر تقلید احکام شرعیہ کے علاوہ کسی چیز میں عالم کی تقلید شرط نہیں ہے، عالم کی بات ماننا شرط نہیں ہے. در احکام شرعیه اونم بعضی به صاحب جواهر گفتن اونم اعلم شرط. ہاں تقلید میں عالم کو احتیاط واجب یہ ہے کہ عالم کی تقلید کرے، اونم احتیاط وہ بھی وجوبی 3 شرط کے ساتھ. یا احتیاط وجوبی یعنی فقیه گردن نمیگیره که بگه لہذا فتویٰ تو نہیں دیتا لیکن احتیاط کرتا ہے. اما گردن هم نمیگیره که فتوا بده که واجب تقلید اعلم، وقت احتیاط میشه. سلام علیکم. ایمان دارن اما خیری در ایمانشون، یعنی عقیده داره، خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے لیکن اس پہ کمزور ہے. مثلا اللہ کو قبول کرتا ہے، پیغمبر کو قبول کرتا ہے، ائمہ کی قبول کرتا ہے، لیکن جو حکم انہوں نے دیا ہے اس کو عمل انجام دینے میں ضعیف ہے. کار خیر نمیکنه، هم کنار گذاشته. این با این پولش اس میتونه کار خیر پیسے سے وہ اچھے کام کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے، یا اس ایمان سے وہ بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا.
ایک شرط یہ ہے کہ وہ خود ڈاکٹر ہو، بله همین دوسرے کہ سچا ہو. یکی راستی پزشک باشه نه پزشک قلابی اگر دونوں یکی چیزیں ہوں تو پھر فقیه وہ باشه معتبر ہے. اگه این دوتاست بله اعتبار داره اس کا مومن ہونا یا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. حتی لازم نی مؤمن باشه حتی لازم نی مسلمون باشه حتیٰ اگر ڈاکٹر کافر ہو لیکن سچا ہو. آره همه فقهام قبول کرده حتی اگه پزشک کافره اما یعنی وہ ثقه سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتا، یعنی جان بوجھ کے اگه سوء مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ روزہ استفاده نہ رکھو، نہیں سچ عمدن بتا رہا ہے. روزه نگیرید عمدن بگه نمازتون رو نشسته بخونید ایک تو ثقہ ہو، حتی اگه دوسرا فن کا ماہر ہو، اتنا کافی ہے، اس کا قول حجت ہے. اهل خبره باشه یک دو ثقه باشه کافیه بله 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 کہ اس کی نماز قضا قضا ہو میشه جائے گی. نمازش نه میدونم قبل میں نے آخر خود ایسی وقت کوئی روایت بخونه نہیں دیکھی نماز ہے. همچی روایتی من ندیدم اگرم ہاں باشه جو روایت میں نے دیکھی وہ معتبر نیست اگر کوئی انسان بغیر عذر کے اپنی معتبر نیست بله اون روایتی آخر که وقت میں میگی پڑھتا ہے، جان بوجھ کے دیر اگه کرتا ہے، کسی بی عذر نمازش رو تأخیر میندازه نماز اس سے معتبر کہے گی ضیعتنی، نه ضیع عقل، تم نے مجھے نمازش ضائع کیا، میگه نمیگه نمازت درست نی میگه نفرین ضیعتنی کرتی. ضیعک الله تو تو اس سے یہ نہیں کہے کہ نماز نہیں، نکردی خدا خود خدا نے نفرینش کہا کہ میکنه نماز آخر وقت تو نماز وقتی پڑھ میگم سکتا چرا ہے. نماز نخوندی خدا اجازه داده تا آخر وقت سلام علیکم چیه؟ آها بله زمان خودش که شرافت نداره مگه مثل کیونکہ خود شب زمان کے اندر و تو شرافت نہیں ہے، عاشورا و لیکن شرف این نہیں ہے. زمانه اگه میں کہہ خود رہی ہے کہ کسی زمانش اور به وجہ جا سے ہو. میمونه بله بله نه روایت میں ہے روایت داره کہ که خدای عز و جل این خداوند 14 عالم نے ان معصوم را 14 معصومین کو قبل از زبان زمان اور و مکان ہر مکان چیز و سے پہلے خلق. کهکشان ها و قبل همه چیز خلق کرد جناب زہرا کی زیارت میں بھی یہ جملہ آیا ہے. نور اینها را خلق کرد تو اون زیارت ان 14 میں سے ایک آپ کی زهرا ذات بھی ہے. صلوات الله علیها داره که یکی از این 14 معصومن صلوات الله علیهم یہ اجمعین جو 14 معصومین کی دو خلقتیں ہیں. خلقکی قبل ان یخلقکی این 14 معصوم دو تا خلقت دارن چه کار کرد؟ چرا؟ امیر المومنین نے فرمایا چرا امیر المومنین صلوات الله علیه منتهای استفاده قدرت، طاقت ہونا ایک عام شرط ہے، عمل کنج. قدرت داشتن قدرت از شرایط جو عامه است انسان اس کے ہاتھ پیر بندے اس کے لیے کوئی حکم ہی نہیں ہے. یعنی آدمی که قدرت نداره تکلیفی نداره آدمی که دست و پاشو بستن کاری ازش نمیاد وقتی که دست و پاشون باز بود زمان پیغمبر بالاترین جب استفاده تک ان کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے تھے، لوگوں نے اجازت دے امثال رکھی تھی اهل کام کرنے کی. امیر واقعه که مومنین دست نے و پاشون یک قدری باز بود بالاترین استفاده رو کردن که تو تاریخ هیچ کدومش تو کل تاریخ نه تاریخ اسلام نظیر پوری نداره تاریخ میں امیر المومنین یعنی جیسی شخصیت دوسری امیرالمؤمنین نہیں یک ہے. دویم ندارن مثل لیکن خودشون جب در ان کے ہاتھ کل پیر باندھ دیے تاریخ جائیں اور اس کے پاس قدرت نہ ہو تو کیا انبیا کر و غیر سکتے ہو. انبیا هست اما وقتی که دست و پاشون 25 سال بسته بود خب قدرت نداشتن بله
یعنی بعد از که از مکه بیرون اومده بودن، یعنی ایام ہاں جب وہ مدینے میں رہتے تھے اور رہنے لگے تھے تو پھر مکے میں رات میں نہیں رکتے تھے، قبل از که پیغمبر بھی نہیں رکتے تھے، روایت میں کہ امیر المومنین بھی نہیں خود رکتے تھے. امیرالمؤمنین هم مکه نمیموندن، روایت داره. جب تزاحم ہو، ٹکراؤ ہو تو اہم و مہم کا مسئلہ ہے. ببینید مسئله اهم و مهم روایت پہ تزاحم بهش میگن. روایت داره جب 40 لوگوں نے طے کیا پیغمبر کو قتل کر دیں، وقتی که خواستن کہ پیغمبر رو 40 نفر از مشرکین با هم اتفاق ابو لہب بھی تھا ان 40 لوگوں میں کہ ہم گھسے اور پیغمبر کو قتل. خداوند عالم نے معجزہ نہیں کرایا پیغمبر ابو لہب بود، لیکن حکم دیا کہ پیغمبر خدای عز و جل کہ مکے کو چھوڑ دیں. آدھی رات میں پیغمبر مکے سے پیغمبر خدا امیر المومنین ان کو لٹا دیں. پیغمبر نصف شب از مکه بیرون رفتن. جب بھی لوگ جب دیکھتے ان کو لگتا ہے پیغمبر سو رہے ہیں. اونا هر چی نگاه میکردن میدیدن جب پیغمبر نکلے خود پیغمبرن. اور انہوں نے ایک بار پلٹ کے شہر کو دیکھا مکه نیمه شب دور شدن، روایت جہاں پیدا ہوئے یا ان کے آبا اجداد کا گھر، تو آپ کی آنکھ سے آنسو آبا اجدادشون بوده. پیغمبر اشکشون جاری شد. بشر بودن دیگه، اما بشر فوق العاده بودن. اشکشون جاری شد. خداوند عالم نے اس آنسو کے لیے بھی ایک اہمیت، ارج گذاشت، کیونکہ رات کی تاریخو پیغمبر خدا شبانه با اشک از مکه جدا شدن مکروه شد. برای ما هم مکروهه که کسی که حج میره شب تو مکه بمونه. خدا تو پیغمبر کے لیے اب رات میں نکلنے کی وجہ سے، غمگین ہونے کی لحاظ سے، پیغمبر برای خدا مهمتر بود. خدا کی نظر میں مکے کے لیے یہ ہو گیا کہ اب وہاں رات میں رکنا پسند نہیں تھا لوگوں کا. وہاں شبا تو مکه نمیموندن، میرفتن بیرون میموندن. لہٰذا امیر المومنین جب یہاں پکے جاتے تھے تو نہیں رکتے تھے رات مکے میں. یہ خدا نے پیغمبر کو عظمت دی ہے اس عمل کے ذریعے سے. اعمال جو ایک انسان حجت کے ساتھ انجام دیتا ہے، مرجع تقلید ہو، اگر کوئی تفصیل سے اس کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ذہن میں جو ہے اغذیہ عراقی نے کی تقریرات میں یہ موجود ہے. 4 جلدیں ہیں اس کی، بہت موٹی جلدیں. ان 4 جلدوں کے آخر میں تعادل و تراجی میں تو اغذیہ نے کئی صفحوں میں اس مسئلے کا جواب دیا ہے. سید تقی بروجردی ان کی بات ہو رہی ہے. اغذیہ عراقی کو میں نے نہیں دیکھا. اگر کوئی انسان کسی امر پر یقین رکھے اور عمل کو انجام دے، کچھ یه ماه 2 ماه بعد معلوم شد که نه اشتباه کرد، قبله از این ور بوده، تمام نمازش رو باید اعاده کنه. همین چون این 5 تاست. لیکن اگر بعد میں معلوم کہ اس نے غلطی کی تو اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا. فن کے معلوم افراد کیا ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، بعد معلوم ہوا کہ نہیں صبح ہو چکی تھی، غلط ہو گیا، روزہ ہو چکا تھا. بعض صورتوں میں اس پہ روزہ قضا کر دے گا. مسائل الگ الگ ہیں. اگر فن کے جاننے والے نے کوئی بات کہی اور شخص کو یقین ہو گیا، اس نے عمل کیا، پھر بعد میں معلوم ہو گیا کہ غلطی کی ہے،
یقین شد که اشتباهه، نه اینکه یه اهل خبره دیگه گفت این اشتباهه، نه این دلیل شد اون اشتباه کرده. بله بعد از که مثلا اهل ایک فن خبره کے دیگه مالک گفت، مثل که مقلده مرجعی بود یه عملی کرد، بعد اون جو ثبوت شد مقلده صاحب عروہ نے اس مرجعی کو شد، بیان کیا ہے، این مرجعه به مسائل نظرش فرق اون کرتے ہیں، عمله کہاں اس کو باطل اعادہ کرنا ہے، نبود کہاں و اعادہ نہیں اشتباه کرنا ہے. اینو صاحب عروه هم داره. خلاصه مسائل فرق میکنه تابع ادلهش. اگر وصیت کی ہے کرده این میت کہ اتنی اینقدر نماز روزہ ہماری طرف سے رکھوائی جائے، پڑھوائی جائے، پول پیسے داره بھی رکھ کے خرج گیا ہے، نمیکنه روزه بدن، تو پھر جو جتنا کہا ہے وہ کرے. حد ثلث میدن. اما اگه اور وصیت اگر وصیت نکرده نہیں کی ہے اونقدری تو که جس حد یقینیه، تک اگه نمیدونن مثلا 3 سال روزه گردنشه یا 5 سال، نه 3 سال اطمینان ہو کہ یہ یقینی ہو کہ یہ چھوٹا ہے یه تو سال اس کے روزه اوپر عمل کرے. گردنشه یا 2 سال، 1 مسائل سال، علمی میں اس کو اینو اقل و قدری که اکثر کہتے ہیں، یقینیه، مسائل علمی کے لحاظ اینو سے. بهش میگن اقل و اکثر در مسائل علمی. بله 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 دیکھیے یہ محال تو نہیں ہے، ناممکن تو نہیں ہے. نه چون محال که نی. ببینید جو علم فلک جانتا ہے، محال وہ ہے کہ جو اونایی که ممکن علم نہ ہو. فلک بلدن اونام نمیگن ببینید محال چیزی که لا یمکن لا امکان نہیں ہے کہ ایک ہی لحظے لا میں یمکن یہ که زید یہاں ہو بھی اور نہیں اینجا بھی ہو. باشه در این لحظه و زید در اینجا نباشه در این لحظه، امکان نداره. ہمارے لیے رد شمس امکان نہیں رکھتا، رد شمس لیکن برای خدا کے لیے تو ماها رکھتا ہے. امکان نداره، اما برای خدا که امکان داره. بله محال نیست. امکان میں ہے کہ شق القمر واقعا باشه، ہو سکتا ہے، اهل فلک میگن لیکن امکان ہوا. داره کره قمر 2 تیکه بشه، اما خب شد وانشق القمر. نه اینا محالات حضرت سے کہا، به حضرت عرض کرد ممکنه که کل کون کہ حضرت سے پوچھا گیا، تخم مرغ بذارنش، نه تخم مرغ بزرگ بشه نه کون کوچیک بشه. حضرت فرمودن ان الله علی کل حضرت سے شیء پوچھا قدیر گیا کہ یہ کام ہو ولکن سکتا لا ہے، یکون. تو حضرت نے جواب یہی کہا کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت ہے، لیکن یہ امر نہیں ہو سکتا. این ممکن نی، یعنی محاله. محال یه چیز بزرگی توی چیز کوچیکی بره، قدرت طاقت جو ہے ممکنات سے تعلق رکھتی ہے. قدرت به ممکنات تعلق تمام چیزوں میں یہ بات رعایت کی گئی ہے. شقاق قمر مثل همه چیزای دیگه لحاظه گیری نداره. نه 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 بله 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 نه محال نیست. اسقاط سخت کرنا جائز نہیں ہے، مطلقاً جائز. شوفوا اسقاط لا يجوز مطلقا. واذا قرآن میں سخت جائز نہیں، قرآن میں اس کے اسقطت صرف ایک صورت میں جائز ہے، لا يجوز الاسقاط اور وہ کیا ہے؟ الا في صورة واحدة. صاحب عروہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن اکثر جماعت نے اس کو قبول کیا ہے. حتى صاحب العروة وہ یہ ہے أما مجموعة من الفقهاء کہ قالوا بذلك، وهي ما اس کو إذا كان هذا الجنين بقاؤه کہ اگر اس بچے ترك إسقاطه بقاؤه سببا لتلف اس بچے کو الأم رکھنا سبب بن سکتا ہے کہ اس کی ماں بہت سخت مرض میں مبتلا ہو جائے. في هذه الصورة يجوز الإسقاط ولا دية.
يخالف لازم تتحمل، لازم تتحمل، لازم تتحمل. بله کیوں نہیں مکلف ہے؟ چرا نه مکلف دیگه، فقط ہاں اعراض وطن کسی حرام کا سبب نہ ہو. کوئی جو بالغ ہو گیا خود مکلف ہے، وہ کہیں پہ بھی اپنے وطن کو انتخاب کر سکتا ہے. اگر نه دیگه کسی که بالغ شد خودش مکلفه. بله رشید ہونا ها اموال میں تصرف کرنے کے لیے شرط ہے. در تصرف در اموال بالغ ہو گیا لیکن ابھی کسی صفی ہے، بالغ شده یہ سامان خریدنا چاہتا ہے، گھر خریدنا اما چاہتا ہے، سفیه، این وقتی میخواد خونه بخره، تو جو بیچنا چاہتا جنس ہے بخره، یا باغ جس سے خرید، بخره، جو اس سے خرید، اون یہ که صفی اگر ہے تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. بخره اگه این صفیه نه اون معامله باطله. روایات ہمارے عمل کی یا بات کی شرط ہی نہیں غیر شیعہ کو قبول کریں. غیر شیعه ها بپذیرن. حالا اون جای خودش داره، اگر نه یکیش همین 14 معصومین کو خطاب کر کے ایک جملہ ہے اس میں یعنی چی؟ همشون تواتر کے ساتھ اثبات ان کی ثابت ہے. روایت یکی و دوتا و 10 تا نیست، خیلی متواتره ادله عصمت. بله یعنی چه اشتغال مالی غیره؟ یہ ہدیے کے طور پہ دے سکتا ہے، یہ عوض نہیں ہے. معاملے میں ہمیشہ دو طرفی ہوتا ہے. اگر 3 لوگ ہو جائیں تو پھر یہ معاملہ نہیں ہے. معامله همیشه دو طرف داره، سه طرفی معامله اسمش نیست. قرآن مقرر یہ بات کہی ہے فرموده احل الله البیع کہ مطلق احکام جو تھے وہ مصداق متعارف، یعنی جو عام لوگوں کے پاس پہنچے یا معنی سمجھ میں اس کی طرف پہ ہیں. معامله سه طرفی ما نداریم، اصلا تو بشر هم نداریم معامله سه طرفی. بله شما میتونید نون بخرید، پولی که از کیسه شما در اومده نون تو کیسه شما میره. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ آپ سے دے رہا ہے، آپ نونوائی جو ہے روٹے دے اور وہ روٹی کسی اور کو مل جائے بغیر اس کے کہ آپس میں طے ہو. یہ صحیح نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے معاملہ. معامله سه طرفی حتی تو بشر هم نیست، تو دنیا هم نبوده و نیست. وقت احل الله البیع یعنی بیع متعارف. جب دلائل ہیں اسی دلائل کی بنا پر ہم بحث کریں گے اور اسی دلائل کی بنا پر ہم حکم دیں گے، اور اس سے مراد متعارف چیزیں. همش همینه. اون غیر متعارفه اشکال نداره، اما ادله آج پوری دنیا میں جائیں اور آپ کہیں کہ باغ میں کہ امر اس کا پیسہ دے گا، بگن این باغ مال زیده، امر پولشو میده بدون اینکه این امر که پولشو داده ببخشه. معاملے میں دو طرف ہونا ضروری ہے. نکاح میں 2 لوگ ہوتے ہیں، معاملہ ہمیشہ دو طرف. ہر چیز جتنے بھی عقود ہیں سب میں 2 طرفہ ہوتا ہے معاملہ، دونوں طرف ہونے چاہیے. تمام چیزها عقود ایقاعات اینا همش دو طرف داره. وقت این شیخ انصاری تو مکاسب دارن. اي منين صاروا شركاء؟ الله خلاهم شركاء ما يخالف، إرث، هذا هو إرث شركاء.
دیکھیں جو بھی اس کے پاس رہے وہ سارے وارث جو ہیں اس کے شریک رہے، تمام بشر اسی طرح عمل کرتے ہیں. قاعدة الشركة معقولة، كل الناس البشر هم عزم ما يخالف. اي فعلا مو شركاء لازم 2 10 ضروری نہیں کہ 10 ہی ہوں، کتنے بھی لوگ ہوں. 5 6 10 أكثر، إذا الورثة الأولاد أكثر من 10 انسان جو ہے پہلے طبقے کی میراث کو دیکھے گا، پھر دوسری طبقے کی میراث کو دیکھے گا. اخوة واخوات عنده هواية اكثر من 10 اخوة واخوات. رسول کے تقریباً 10 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں جیسے کہ تاریخ میں آیا. ست عمات عند رسول الله كما في التاريخ. هسه اذا واحد الورثة اسی طرح خال، پھوپھا اور خالو اس طرح بہت سے ہو جائیں گے. 50 يجوز اخوال وخالات كلهم شركاء يصيرون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا